ماں باپ کے اندر سے بھی برداشت چلی گئی۔ میاں بیوی کا تو رشتہ کہتے ہی برداشت کا، ایک دوسرے کی سنو اور برداشت کرو، صبر کرو اور حوصلہ کرو۔ وہ بھی عدم برداشت کا شکار ہوا اور وہ بھی عدم برداشت کی شکار ہوئی، گھر اجڑ گیا۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس کو بھی برداشت کا مرکز ہونا چاہیے تھا گھر، لیکن اس کے اندر سے بھی برداشت نکل گئی تو چھوٹے بھائی اس کے بھی باغی بن گئے۔ استاد جس منصب پر بھی بیٹھا ہو، یہ ایک حوصلے اور برداشت کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ استاد کے اندر سے بھی برداشت نکل گئی اور شاگرد جن کو ہم سمجھاتے ہیں کہ استاد کیا ہوتا ہے، شاگردوں کے اندر سے بھی۔ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ماں باپ استاد کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہڈیاں ہڈیاں ہماری ہیں، سارا ماس اس کا چھین لو، مار مار کے سیدھا کرو۔ اب ہم بچے کو یوں کرتے ہیں تو شام کو ماں باپ تھانے گئے کھڑے ہوتے، استاد پر رپورٹ ہو جاتی۔ یہ جو برداشت اور عدم برداشت، یہ جو دو لفظ ہیں نا، کلمے نے ایمان والے کو برداشت سکھائی تھی۔ عدم برداشت تو کبھی اسلام کی بات ہی نہیں رہی۔ لیکن اب مسلمانوں کے جو امام اور رہنما تھے، آپ کبھی میڈیا دیکھیں، چیف جسٹس ہے تو وہ کتا ہے، تجھ پہ لعنت ہو، پاکستان کا صدر ہے تو تجھ پہ لعنت ہو، وزیر اعظم ہے تو تجھ پہ لعنت ہو، ٹی وی پہ میڈیا والے صحافی بیٹھے ہیں تو وہ جس کی چاہتے ہیں پگڑی اتار لیتے ہیں، ممبر پہ مولوی بیٹھا ہے تو جس کو چاہتا ہے کافر بنا لیتا ہے، جس کے چاہتا ہے قتل کے فتوے دے دیتا ہے۔ مسجدوں کے اندر سے، ممبروں کے اندر سے برداشت دکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات کی آیت میں نے پڑھی ہے، گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہی باتیں کی تھی۔ انشاءاللہ سورہ حجرات دو چار جمعے آپ حضرات کے سامنے، چونکہ ہمارے گھر کے ماحول، باہر کے ماحول، دکان کے، مسجد کے، مدرسے کے، اسکول کے، کاروبار کے، بازار کے، منڈی کے، آپس میں سب معاملات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 100 میں کوئی ایک آدھ آدمی، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کو بندہ خبر لائے، جھوٹا آدمی، فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت ان پڑھ اور جاہل انسانوں کی طرح تم بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ میرے ابا جی ایک مثال دیا کرتے تھے سمجھانے کے لیے کبھی کبھی، کہ رمضان المبارک کا ابھی چاند نظر نہیں آیا، لوگ مسجد میں بیٹھے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، تو ایک آدمی آ کر کہتا ہے استاد جی چاند ہو گیا رمضان کا۔ تو استاد جی تو ابھی نہیں بولے، تو دوسرا آدمی بول کر کہنے لگا تیری ہیں 4 اکھان، ساڑیاں 2 ہیں، سانو نظر نہیں آیا چاند، تجھے کیسے نظر آ گیا؟ چپ ہو گئی۔ اب ٹی وی کا انتظار ہو رہا ہے، کب خبر آئے گی، کب نہیں آئے گی۔ عید کا دن آیا، رمضان کا آخری دن تھا، پھر بیٹھے ہیں چاند کے لیے۔ وہی بندہ جو رمضان کے چاند کی خبر لایا تھا وہ بھی بیٹھا ہے۔ آنے والا ایک کہتا ہے استاد جی عید کا چاند ہو گیا، عید کا اعلان کرو۔ وہی بندہ بولتا ہے جس نے رمضان کے چاند کی خبر دی
استاد جی یہ مسلمان ہیں انہوں جھوٹ بولن دی کی ضرورت ہے؟ اٹھو تسی اعلان کرو.